اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دیکھو، یہ اعتکاف کا وقت ابھی شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اعتکاف کی دو مجلسیں ہوا کرے گی، ایک تو رات کو اسی ٹائم پر اور دن میں بھی اسی ٹائم پر. ہاں، اور بہت اہم فائدہ ہوگا. دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنی باتوں کو سنیں. آج ہے کہ سب سے زیادہ ذکر سے انسان دور بھاگ رہا ہے، حالانکہ ذکر سب سے اہم چیز ہے، اور ذکر کو سمجھتا ہے یہ تو ایسی چیز ہے، عجمی چیز ہے. تو قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ہے. اگر یہ ساری مجلسوں کو، درسوں کو اعتکاف کے اندر سنیں گے، ہمیں ذکر کے بارے میں اہمیت کا پتہ چلے گا. ہر دور اور ہر زمانے کے فتنے مختلف ہوتے ہیں. ہر دور اور ہر زمانے کے فتنے مختلف ہوتے ہیں. آج کا ایک نیا فتنہ یہ ہے کہ ذکر و سلوک کی محنت کو عجمی سمجھا جائے. یعنی یہ تو بات کی ہے، قرآن اور حدیث سے کچھ بھی نہیں. عجمی یعنی باہر کی، اس کی محنت کو عجمی سمجھا جا رہا ہے. تصوف اور سلوک کی محنت کو، تزکیہ نفس کی محنت کو، تصفیہ قلب کی محنت کو عجمی سمجھا جا رہا ہے. یعنی دلوں کو پاک کرنے کی محنت، دلوں کو صاف کرنے کی محنت، یہ عجمی سمجھا جا رہا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں تو احادیث میں کہیں یہ بات نظر آتی ہی نہیں کہ ذکر کا کوئی ثبوت ہے. احادیث میں کہیں یہ بات نظر آتی ہی نہیں، اور اس کے تانے بانے ہندوؤں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تو ان لوگوں کا سب ہے اور تم نے لے لیا، اور لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے. ذکر سے ہٹانا گویا اللہ کی یاد سے ہٹانا، یعنی اللہ سے دور کیا جاتا ہے. تو لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے کہ تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو، کن باتوں میں تم پھنس گئے ہو. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دلوں میں غفلت آ رہی ہے، دلوں میں غفلت آ رہی ہے، اور جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ اللہ کے حکموں پر چلانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، وہیں سے تو ایمان بنے گا. اس میں دعوت بھی آ گئی، دعوت بھی اللہ کا ایک ذکر ہے. تو ذکر کا انکار کرنا، اسے سب انکار ہوتا ہے. تو فرمائے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانیاں ہو رہی ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، لیکن حضوری سے محروم ہوتے ہیں. نماز میں حاضری تو ہے لیکن حضوری نہیں. چونکہ یہ تربیتی اجتماع ہے، ہم تربیت کے لیے بیٹھے ہیں، اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں تربیت بھی ہو رہی ہے. اس لیے آج کی اس محفل میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کے عنوان پر چند باتیں بتائی جائیں گی. لفظ ذکر کا استعمال قرآن کے اندر، ذکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا. ایک تو قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہاں قرآن مجید کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا.
ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے. دوسرا، ایک ذکر کا معنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے اس نے آپ کا ذکر کیا، آپس سے بات کرتے ہیں اس نے آپ کا ذکر کیا، یعنی یاد کیا، فلاں جگہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا. تو ذکر کا معنی یاد کا ہوا. ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرنا. اس لیے آپس میں بات کرتے تھے تمہارا ابھی ذکر ہو رہا، تم آگے. تو ذکر ہو رہا یعنی یاد کر رہے. تو ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد. تو ذکر ہو رہا تھا تو ذکر کے معنی یاد. تو اس محفل میں اس عنوان سے اس لفظ کو کھولا جائے گا کہ قرآن کی نظر میں ذکر کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ. پہلے زمانے میں فتنے پیدل چل کر آتے تھے. جی چل رہا. پہلے زمانے میں فتنے پیدل چل کر آتے تھے. اس کا پر 3 جن ہی 2 جن بس. پہلے پہلے زمانے میں فتنے پیدل چل کر آتے تھے. یوں لگتا ہے کہ آج کے دور میں وہ سواری پر سوار ہو کر آ رہے. پیدل پہلے پیدل آ رہے تو اب سواری پر سوار ہو کر آ رہے. ہر بندہ پوچھتا ہے جی قرآن میں کہاں ہے؟ ہر بندہ کیا پوچھتا ہے؟ بھائی یہ چیز قرآن میں کہاں ہے؟ اس لیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کی جائے گی. پوچھتے قرآن میں کہا ہے تو قرآن کی آیتیں پیش کی جائے گی. امید ہے کہ آپ اسے دل کے کانوں سے سنیں گے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. ان باتوں میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے اندر دل ہو. جن کے اندر دل ہو. پتھر ہو تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دل ہو تو ان کے لیے نصیحت ہے. ان کے لیے دل ہو جن کے اندر دل ہو. اور اگر سینے میں پتھر کی سل ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر سینے میں دل ہوگا تو ضرور سمجھے گا، لیکن اگر سینے میں پتھر ہوگا تو نہیں سمجھ سکتا. کثرت ذکر کا حکم قرآن مجید میں. قرآن مجید میں ذکر کے متعلق بہت ساری آیات ہیں. یہ وہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب اس طرح حکم ہے امر کا سیگا امر کا. تو حکم الہی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں. ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں. تو جس چیز کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے تو فرمایا جس چیز کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، آج جب اسے سکھانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ نئی چیز کہاں سے لے آئے؟ جب قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کتنا کرو، تھوڑا نہیں. نماز کتنی پڑھو دن میں اور رات میں کتنی؟ ارے بولو نا 5، اس سے زیادہ نہیں. اللہ کا ذکر کتنا کرو؟ کثرت سے. ان لمٹ. آج کل ان لمٹ چل رہا ہے، نیٹ میں ان لمٹ ہوتا ہے لیکن ذکر میں نہیں. ذکر میں تو اللہ نے فرمایا ان لمٹ ذکر. ٹھیک. تو فرمایا تو جی، اور اگر کسی کو جب اسے سکھانے کی بات کرتے ہیں، جب اسے سکھانے کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ قلبی ذکر کہاں سے آ گیا؟ سنیے قرآن عظیم الشان. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. فرمائے اس کی بات ہی نہ مانیے، اس کی بات ہی نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اس کی بات تم مت مانو. یعنی جو غافل ہو گیا اس کی بات نہیں ماننے کا حکم.
فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی بات کو سنو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی بات ہی نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اب یہاں قلب کا تذکرہ ہے، قلبہ، قلب کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ ذکر کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ قلب کا بھی تذکرہ آ گیا اور ذکر کا. تو وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تو قلب کا بھی ذکر تذکرہ آیا اور ذکر کا بھی. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے اس عمل کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. ذکر کے عمل کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. کس نے؟ اللہ رب العزت نے. ذکر نہ کرنے والوں کے لیے آئینہ. جو آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے، تھوڑا ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئک ولا الہ اولئک، آئینہ دکھا رہے ہیں کہ کم ذکر کرنے والوں کو، کم ذکر کرنے والے کو، جو انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. کم ذکر کرنے والے کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے دعوت میں بھی کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ کثرت سے دعوت دو. کیا مطلب؟ کثرت سے ذکر کرو. دعوت مستقل ایک ذکر ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے. تو یہ ہے کہ کثرت سے کریں گے، ورنہ صرف تھوڑی دیر کیا ہے تو اس سے کام نہیں بنے گا، باطل نہیں ٹوٹے گا. کثرت سے حکم ہے. مولانا اب تو مائک میوٹ ہو گیا ہے. اچھا، مائک میوٹ ہو گیا تھا، پتہ نہیں. ٹھیک ہے، دیکھ لو ابھی، پتہ نہیں کیسے بنا. ٹھیک ہے، تو بتایا کچھ ہوتے ہیں باخدا جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی فرمائی اتحب اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عاشق رونے لگے محبت میں، عشق میں، اور پوچھا کیف تسکن معی فی بیتی یا ربی، یہ اللہ آپ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ فرمایا میرے پیارے پیغمبر انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں. جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس لیے اللہ والوں کو باخدا کہتے ہیں کہ اللہ والے ہیں. باخدا مانے اللہ والے، فارسی میں باخدا ہوتا ہے. انہیں اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہوتی. شیطان کا ساتھی کون؟ اور ذکر سے، جو ذکر سے غافل ہو ان کو شیطان کی معیت نصیب ہوتی. جو ذکر سے غافل ہو وہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ذکر کرنے والا ہو وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ اس کے ساتھ. فرمایا اس کو شیطان کی معیت نصیب ہوتی. سنیے قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو آنکھ چرائے رحمان کی یاد سے، یعنی اللہ کی یاد سے، ذکر میں نہ رہے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور جس کا ساتھی شیطان ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان بنا کتنا برا ساتھی، برا ساتھی. اور دوسری جگہ فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَا، قرین کی جمع ہے قرنا،
ہم نے ان کے ساتھی متعین کر دیے. فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. انجام خسارہ. تو سب سے پہلی بات قرآن مجید سے ثابت ہوئی کہ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کے دل پر کس کا قبضہ ہوتا ہے؟ شیطان کا. اور جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کے دل میں کون ہوتا ہے؟ اللہ. ذکر کرنے والوں کے لیے ایک بڑا فائدہ، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے وساوس سے محفوظ فرماتے ہیں. جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے وساوس سے محفوظ فرما دیتے. سنیے قرآن عظیم الشان، ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبلسون، جب شیطان کی جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں. تو شیطانی حملوں کا دفاع ذکر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اس ذکر کی فضیلت بتا رہے. عام طور پر دستور ہے کہ جب آدمی کسی کو اپنے قبضے میں لیتا ہے تو جو اس کے پاس سب سے مہلک ہتھیار ہوتا ہے اس کو چھین لیتا ہے. فوجی دوسرے کو جب قابو میں کرتا ہے تو کہتا ہے ہینڈس اپ. کیا مطلب؟ اگر کوئی ہتھیار ہے تو اسے نیچے پھینک دے اور ہاتھ اوپر کر لو، اپنے ہتھیار پھینک دو تاکہ بیک گراؤنڈ یا بیک فائر نہ کر سکے. تو شیطان بھی جب کسی پر قابض ہوتا ہے تو سب سے پہلے کام اس کا یہ ہے کہ جو مہلک ہتھیار ہے اور وہ چھین لیتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، کیونکہ اس کے لیے تو وہی ہتھیار ہے ہم ماننے کے لیے، وہ وہی چھین لیتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کیا. اور تو شیطان پہلا کام یہ کر لیتا ہے کہ ذکر سے غافل کرتا ہے. ذکر سے کیا کرتا ہے بھائی؟ غافل کرتا ہے. اس کو پتا ہے یہ ذکر سے خالی ہوں گے تو بس میں ان کے ساتھ ایسے کھیلوں گا جیسے گیند کے ساتھ بچے کھیلا کرتے ہیں. ایسا کھیلا کروں گا جیسے گیند کے ساتھ بچے کھیلا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، اسی لیے ذکر سے جو فائدے ہے وہ ہمارے دشمنوں کو پتا ہے، اس لیے ہمیں وہ ذکر سے ہی محروم کر دیا. بولے اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہے، اور باہر کی دوسری بھاگم دوڑے لگے. حالانکہ پوری کی پوری شریعت دیکھنے جاؤ تو ذکر ہی ذکر. آگے آئیں گی پوری تفصیلیں کہ ذکر کس چیز کو ذکر کہتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے. ابھی تو صرف فائدے بتا رہے ہیں کہ جو انکار کر رہے ہیں تو قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت مل رہا. اسی لیے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا گیا کہ شیطان اللہ کے ذکر سے پہلے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے پہلے روکتا ہے، اس کے بعد پھر نماز سے روکتا ہے. ذکر کا تذکرہ پہلے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے سبحان اللہ، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اور یہ تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے. تو دیکھا ذکر کا تذکرہ پہلے، یہ پہلی باؤنڈری ہے. عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی باؤنڈری سے دشمن کو باہر رکھتے. کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈیفنس لائن. تو دشمن کو پہلی باؤنڈری سے پرے رکھتے ہیں کہ قریب آنے ہی نہیں دیتے. تو اللہ کی یاد ہے پہلی باؤنڈری، ذکر ہے. اور جس نے اس کو کچھ اہمیت نہ دی پھر اس کی نماز میں شیطان آئے گا، وسوسے ڈالے گا، پھر وہ وساوس بھری نماز پڑھے گا. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز میں وساوس آتے ہیں، اس کا علاج کیا؟ یہ ہر ایک کا سوال ہے نا کہ نماز میں وساوس آتے ہیں، اس کا علاج بتائیے کہ بھائی آپ نے سیکنڈ باؤنڈری پر آنے کیوں دیا، اس کو فرسٹ باؤنڈری لائن پر اس کو کیوں نہیں روکا؟ کرو نا اللہ کا ذکر،
اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر نماز کے وسوسے ختم ہوں گے، اور اللہ کے ذکر کی کوئی اہمیت نہیں دی تو نماز میں پھر وسوسہ ڈالے گا۔ تو اللہ کا ذکر کرو کہ نماز خراب کرنے والے دشمن کو پہلے ہی حد پر روکا جا سکے، پھر نماز قبول ہو جائے گی، پھر نماز قبول ہو جائے گی۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ نماز کا اپنا مقصد بھی دیکھو، نماز کا مقصد بھی کیا ہے؟ یاد الہی ہے نا؟ یاد ہے نا اللہ کی یاد۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کیجئے اس کے لیے میری یاد کی خاطر۔ تو نماز کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی یاد، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو قرب قیامت کی علامت بتائی گئی کہ تم دیکھو گے مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی مگر ان کے دل اللہ سے غافل ہوں گے۔ تو ذکر کی کثرت سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، ذکر کی کثرت سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ تو ذکر سے طمانینت قلب نصیب ہوتی ہے۔ آج چونکہ ذکر نہیں کرتے اس لیے دل کا سکون لٹ گیا، ذکر نہیں کرتے اس لیے دل کا سکون لٹ گیا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد ہی دل میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی دل میں نہیں تو سکون کہاں سے ملے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے، کہتے ہیں نا لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے، یہ مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے یہ مسلمانوں کا لفظ نہیں، یہ کفار کی زندگی سے آیا ہے، کفار کی زندگی سے آیا ہے۔ مومن اور ڈپریشن یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، مومن اور ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈپریشن تو کفار کو ہونا چاہیے، اور مومن ڈپریشن میں چلا گیا تو اس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، سیکھا نہیں، جبھی تو چلا گیا کیونکہ شیطان قبضہ کر لیا۔ تو فرمایا یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کو کیا فرمایا؟ اولو الالباب، یہ میرے عقل مند بندے ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو کثرت سے ذکر کرنے والے، یہ میرے عقل مند بندے ہیں، یہ میرے بڑے دانش مند بندے ہیں۔ اولو الالباب کون ہیں؟ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے مجھے یاد کرتے۔ انسان کی تین حالتیں ہیں، یا تو انسان بیٹھا ہوا ہوگا، یا لیٹا ہوا ہوگا، یا کھڑا، چوتھی حالت اس کی کوئی نہیں۔ تو گویا اللہ کے بندے عقل مند کون ہیں؟ جو ہر وقت ذکر کرتے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے، یعنی ہر وقت ذکر کرتے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے مجھے یاد کرتے، یہ بڑے عقل مند بندے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، ڈپریشن کا مطلب ٹینشن، دماغی پریشانی، جی جو فرمایا یہ بڑے عقل مند بندے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اس کا مطلب ہے بڑا ہی بے عقل انسان ہے، بڑا ہی بے عقل انسان ہے، یا پھر اس نے عقل کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، سنیے قرآن مجید، کہتے ہیں نا یہ عجیبی چیز ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہے،
ادھر سے لے آئے ویسی چیز ہے، عربی چیز نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ خالص مکی مدنی چیز ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تزکیہ نفس کرنا، تزکیہ قلب کرنا، قلب کو حاصل کرنا، یہ خالص مکی اور مدنی چیز ہے، یہ سمجھ لے، کیونکہ اس وقت میں اس چیز سے بہت ہی غافل کیا جاتا، بہت ہی غافل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہتے کہاں قرآن میں یہ بتا رہے وَذْكُرْ نَفْسَكَ فِي نَفْسِكَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، مفسرین نے لکھا ہے اے فی قلبک، کہ ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، ذکر کر معنی یاد کر اپنے رب کو کا اپنے دل میں۔ اب یہ وذکر کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکم مل رہا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت نہیں پڑھتے کہ کیسے ذکر کرے، فی نفسک، کیسے ذکر کرے، فی نفسک تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور بہت خفی انداز میں، کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، ذکر خفی۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم معارف القرآن کے جو مصنف ہیں، وہ فرماتے اس آیت کے تحت معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ تضرعا وخیفہ، کہ لفظ سے ذکر قلبی کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک ذکر لسانی ہوتی ہے جو زبان سے ذکر کرتے ہیں، اور ایک ذکر قلبی ہوتا ہے جو دل سے ذکر کرتے ہیں، تو ذکر قلبی کے دلائل، تو اس کا اللہ نے حکم دیا، اور یہی نہیں کہ صرف ذکر کا حکم دیا، آگے بتایا بھی کہ ذکر کرنا ہے تو کیسے کرنا، فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ اب یہ ہے نا قرآن پاک کی آیت، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، ذکر کر اپنے رب کے نام کا۔ اب یہ کسی مسلمان کو پوچھے کہ تمہارے رب کا نام کیا ہے، رب کا نام کیا ہے، ارے بولو نا اللہ، رب کا نام کیا، تو ہم کیا بتائیں گے کہ اللہ، یہ اس میں ذات ہے، باقی تو صفاتی نام ہے، رحمان، رحیم، غفور، یہ سب صفاتی نام ہے، اور ذاتی نام ہے، تو باقی تو صفات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، تو رب کا نام اللہ، تو ہم اللہ کا ذکر کیوں نہ کریں، تو دنیا کا ذکر سارے دن کرو، دنیا کا ذکر سارے دن کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہم اگر اللہ کا ذکر کرے تو کہتے کہ کہاں سے لائے، دنیا کا ذکر پورا دن کرو تو کوئی نہیں پوچھے گا یہ کہاں سے لائے، لیکن اللہ کا ذکر کو کونے بیٹھے ہے تو کوئی بھی کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے، انا للہ راجعون۔ اور بیٹھ کر میٹنگ اور باتیں دنیا کی کرے گا، اس کو کوئی نہیں کہے بھائی یہ کہاں سے تم لائے، یہ کہہ رہے کہ رب کا نام تو اللہ ہے، تو ہم اگر اللہ کا ذکر کرے تو کہتے کہاں سے ایسی چیز آ گئی، ویسی چیز آ گئی، جی اللہ اللہ کرنے کا کیا مطلب اور کیا ملتا ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اس کے کیا ملتا ہے، اس کے کیا مطلب، اس کو کوئی فائدہ نہیں، ارے اس کا مطلب کیا ہے، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہے تمہارے نام، یعنی اللہ اللہ کریں گے۔ اللہ کا لفظ عجیب ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے کہ جس کے اندر محبت کی چنگاری نہ ہو اسے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب محبت ہی نہ ہو تو پھر اس میں کیا کرے، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جی کہتے ہیں جی فقط اللہ اللہ کہنے کا کیا مطلب، اس سے کیا ہوگا، بولے اللہ 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 بیٹھ کر اسے کیا ہوگا، کہتے لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ ملا لیا کرو۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ بچہ جب روتا ہے تو کیا کہتا ہے، امی امی امی، کیا کہتا ہے، ہاں، ایک ہی رٹ لگاتا ہے، امی امی کہے گا، یا کوئی لفظ ملاتا ہے، نہیں، کیا نہیں، محبت تو کیا نہیں، محبت میں امی امی پکارتا ہے تو ہم بھی محبت میں اللہ 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 پکارو، وہ بھی سن لے گا، نہیں بولے اللہ کے ساتھ کچھ ملا الحمدللہ، وہ اللہ کا نام ہی ہے کہ اللہ ہی کو پکارتے رہو، اللہ 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 کرتے رہو، اللہ کو رحم آ جائے۔
یہ ذکر اتنا عظیم الشان کام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو اس کام کرنے کا حکم عطا فرمایا، اپنے انبیاء کو یہ کام کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ دیکھیے دو انبیاء اور بڑے جلیل قدر انسان، ان کو نبوت صلی اللہ نے سرفراز فرمایا اور دعوت کے کام کے لیے بھیجا، اور ان دونوں کو ایک نصیحت کی۔ غور کا مقام ہے، دھیان دیجیے، دونوں کو نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے والے، انبیاء کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو وہ نصیحت کتنی اہم ہوگی، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جائیے آپ اور آپ کا بھائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کو لے کر، پھر آگے تسنیہ کا صیغہ کہ دونوں کو خطاب کیا کہ تم دونوں میری یاد سے غافل نہیں ہونا، میری یاد سے غافل نہ ہونا، یعنی مجھے نہیں بھولنا، وہاں پر تم ہوتے ہوئے مجھے برابر یاد ہے۔ ذکر کا مطلب ہی نہیں کہ صبح سے شام تک کرتے رہو، ذکر کا مطلب اللہ کو ہر وقت دل میں یاد کرو، دھیان، اس کو دوسرا مطلب میں سمجھو دھیان۔ بھائی ہمارے ذکر سے کیا چاہا جاتا ہے؟ ارے بولو نا، دھیان نصیب ہو جائے، ارے یہی تو کہتے، بس وہی دھیان کی کیفیت کو ذکر کہتے۔ یہ جو تسبیحات کرائی جاتی ہے وہ اصل میں اس دھیان کو لانے کے لیے، وہ اصل مقصود ہے، یہ مقصود نہیں، اس کے ذریعے سے وہ کیفیت، جب وہ دھیان آ گیا تو ہر وقت ذکر میں، ہر وقت ذکر میں، اب غفلت ختم ہوگی۔ تو اصل مقصود وہ ہے کہ دھیان، اسی کو کہتے ہیں ذکر۔ تو اس سے بھی کہا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بھائیوں کو بھیجا تو فرمایا تم ہم سے غافل نہیں ہونا، میرا ہمیں ذکر کرنا، کیا مطلب؟ یعنی ہمارا دھیان رکھنا، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہاری بات سن رہے ہیں۔ تو انسان ہر وقت جب دھیان رکھے گا میں کدھر ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو غفلت ختم، گناہ ختم۔ تو فرمایا آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کو لے کر، پھر آگے تسنیہ کا صیغہ، دونوں کو خطاب، تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ اب بتائیے، جب انبیاء کرام کو حکم ہو رہا ہے کہ میں پوائنٹ نوٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، تو دعوت اللہ کی ابتدا بھی ذکر سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت کے لیے گئے اور فرمایا میری یاد سے غافل نہیں۔ ہم جب دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی یاد سے کیسے غافل ہو سکتے؟ تو دعوت کی ابتدا بھی ذکر سے ہوئی۔ دعوت اللہ کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ کہ جب دوسرا بندہ بات نہیں مانتا، جب ہم نے دعوت دی، اب کوئی بات نہیں مانتا، اسلم تسلیم والی، تو پھر قتال کرنا ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی ذکر کا حکم ہے۔ جب کشتوں کے پشتے لگ رہے ہو، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو، یعنی جب لڑائی ہو، لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہو، عین اس وقت بھی جب ہوش ہی نہیں ہوتا کسی بات کا، فرمایا تم اگرچہ جان دے رہے ہو میرے راستے میں، مگر میں چاہتا ہوں اس حال میں بھی میری یاد سے غافل نہیں ہونا، اس حال میں بھی۔ اس لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی ایمان والو، جب تمہارا کسی دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے کفار کی جماعت کے ساتھ، تو تم ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اس وقت بھی غافل نہیں ہونا۔ اللہ لعلکم تفلحون، کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اس حال میں بھی ذکر کثرت سے کرنا۔ اگر یوں کہہ دیتے بالفرض یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا لعلکم تفلحون، تو بھی بات پوری ہو جاتی، بات مکمل ہو جاتی، کوئی کمی نہ رہتی، لیکن نہیں، درمیان میں پیغام دے دیا واذکروا اللہ کثیرا، فرمایا اس حال میں بھی تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس حال میں بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہاتھ، ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ ہمارے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو اور ہمارا دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو
اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو. یعنی دو کام ایک ساتھ. ایک آدمی کسی سے اگر بات بھی کر رہا ہے تو اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے اور بات کر رہا ہے. ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے اور کام کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی غفلت نہ ہو کہ کسی کام کر رہا ہے تو وہ غافل ہو جائے. فرمایا مشغول اللہ تعالیٰ فرماتے رجال، میرے جواب مرد بندے وہ ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتی. کیا مطلب؟ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی یعنی کیا خرید و فروخت کے وقت بھی تسبیح لے کے بیٹھے رہتے؟ ہم لوگ جو ذکر کا مطلب ہے کہ تسبیح لے کے بیٹھے رہنا، دیکھو یہ نہیں بتا رہے یہاں، کہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ تجارت اور خرید و فروخت میں بھی اللہ سے یاد سے غافل نہیں ہوتے، یعنی تجارت کرتے وقت بھی کسی کو جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی گاہک کو ڈانٹتے نہیں ہیں. تو یہ ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں. سمجھے؟ ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ان کے ساتھ کیسے بات کرنی. تو یہ ہے تجارت میں بھی. اور اگر ایک انسان تسبیح تو گھما رہا ہو، بیٹھا ہوا ہے، لیکن سامنے والوں کو جھوٹ بول رہا ہے تو یہ غافل ہے. یہاں سبحان اللہ بھی چل رہا ہے اور وہاں اس کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غافل. تو یہاں جو یاد آ رہی ہے یعنی وہ دل کہ ہر وقت اس کے سامنے دھیان ہی دھیان ہے اللہ کا. تو یہ تھے کہ ان کی صفات بتائی. رجال، ایسے آدمی کہ جو خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتی. اللہ نے ان کو فرمایا کہ میرے جوان مرد بندے ہیں، ہمت والے لوگ. ابھی کیا یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے؟ بھائی ہم کاروبار کریں تو ہم بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے حکم ہے. اور پھر کہتے ہیں ذکر کہاں سے لائے؟ بھائی ذکر کا مطلب خالی تسبیح گھمانا نہیں ہے، یہ کیفیت پیدا کرنا ہے. یہ کیفیت، غفلت دور ہو جائے. آج کل تو ہم نے دیکھا طلبہ کو بھی، بلکہ بعض اپنے علماء کو بھی، کہ وہ بھی ذکر کو فقط نفلی کام سمجھتے. ذکر کو کیا سمجھا؟ نفلی کام. یعنی کوئی بیٹھا ذکر کر رہا ہے تو سمجھتے کہ یہ تو بیٹھا تسبیح پھیر رہا ہے، بیٹھا بیچارہ کونے میں ذکر تو کہتے یہ کیا کر رہا ہے، یعنی ایک بیکار کام میں لگا ہوا ہے، اس سے بڑے بڑے کام دوسرے کر لیں. تو فرمایا یہ تو بیٹا تسبیح پھر رہا ہے، نفلی کام کر رہا ہے، ضروری نہیں سمجھتے. یہ بہت خطرے کی علامت ہے، یاد رکھو، یہ بہت خطرے کی علامت ہے کہ ذکر نہ کرنے پر عذاب ہوگا. یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کرے تو مرضی ورنہ نہیں، نہ کرنے پر عذاب ہوگا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. سارے مفسرین نے ذکر رب ہی سے رب کی یاد مراد لی ہے. ذکر رب ہی سے رب کی یاد مراد، یہاں قرآن مراد نہیں ہے. تو دیکھیے آیت بتا رہی ہے جو اعراض کرے گا، میرے ذکر کو چھوڑ دے گا، رب کی یاد سے اسے چڑھتا ہوا عذاب ہوگا، اس کو عذاب ہوگا. اللہ، تو کرنے کا حکم ہے، نہ کرنے پر سزا ہے. تو یہ نفلی چیز نہیں، کیونکہ سزا تو اس وقت ہوگی جب ضروری چیز ہوگی. یہ خالص مکی مدنی چیز ہے. ہاں اس کو سیکھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بھائی؟ سیکھنا چاہیے. ہمیں آتا نہیں ہے ذکر کرنا، ہمیں تسبیح گھمانا آتا ہے، ذکر کرنا نہیں آتا ہے. ذکر سیکھنا پڑے گا. جیسے مسائل سیکھنے پڑتے ہیں نا، مسائل آتے نہیں آتے، مسائل والوں سے مسائل سیکھنا پڑتا ہے، تو ذکر والوں سے ذکر بھی سیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ غفلت دور ہوگی، اس کے بعد یہ غفلت دور ہوگی، اس کے بعد جو اطمینان اور چین اور سکون ملے گا جب اللہ کی یاد تازہ ہر وقت رہے گی. اچھا بتائیے، اگر آپ ایک مسجد میں جائے اور قاری صاحب علی با تا پڑھا رہے ہو، ہے نا، اور کوئی بندہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے تو پوری زندگی کسی کو الف با تا تو نہیں پڑھایا، تو تم یہ کیا کر رہے ہو، بیکار کام کر رہے ہو. کہہ سکتا ہے نا بھائی کہ الف با تا اس طریقے سے کیا ہے، کہ بھائی یہ تو کیا نہیں، تو تمہیں کون سی جگہ پر چکر میں پڑ گئے ہو، نہیں پڑھایا. یہ تو خالص یہاں کی دیسی چیز ہے. ویسی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا بھائی
مقصود قرآن پاک کا پڑھانا ہے. مقصود کیا ہے؟ قرآن پاک کا پڑھنا ہے جس کی تعلیم کا حکم دیا گیا ہے. اب قرآن پڑھنے کا تو حکم دیا گیا ہے نا. اب قرآن کیسے سیکھو گے؟ تو الف با تا سے شروع کرنا پڑے گا. تو پھر جب قرآن سیکھنے کا حکم دیا تو الف با تا سیکھنے کا بھی حکم اس میں ارے آ گیا. اب تم اس کی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی الف با تا پڑھنے کہاں سے لائے. بھائی قرآن پڑھنے کا حکم تو آ گیا نا. تو اب تو الف با تا پڑھائے گا تو وہ بھی اسی حکم میں آ گیا. تو فرمایا آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی مقصود قرآن پاک کا پڑھنا ہے جس کی تعلیم کا حکم دیا گیا، اس کی ابتدا الف با تا سے کر رہے ہیں. یہی پڑھنے والا کل کو سبا عشرہ کا قاری بن جائے گا. بالکل اسی طرح جب ہم کسی کو مراقبہ بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، تسبیحت بتاتے ہیں، تسبیحات، تو وہ حقیقت میں اللہ کی یاد، اللہ کی معیت اس کے دل میں پیدا کرنے کی ابتدا ہوتی، وہ الف با تا ہوتی، ابتدا ہوتی ہے. یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، یہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتے، یہ مراقبے. تو یہ تو واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں. الف با تا کوئی مقصود بھی ذات ہے نہیں. آپ بتائیے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے صرف صغیر پڑھی ہے؟ صرف صغیر ایک کتاب ہے جو قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے. صرف صغیر پڑھی یا نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں تذکرہ فرمایا کہ بھائی آپ بھی علم الصرف پڑھو، علم النحو پڑھو؟ کہیں تذکرہ نہیں. علم کہ بھائی اس کو پڑھ لینا، نحو بھی پڑھ لینا. چونکہ قرآن حدیث کے سمجھنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے، لہذا اس علم کا ذریعے کے طور پر سیکھنا لازم ہو گیا. اسی طرح یہ ذکر و مراقبہ کی جو محنت بتاتے ہیں کہ بھائی اتنی دفعہ صبح پڑھ لینا، اتنی دفعہ شام پڑھ لینا، یہ انسان کے دل میں اللہ کی معیت کا استحضار پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. اب طریقے پر لوگ سوال کرتے، بولے یہ کیسے لایا تم؟ اتنا چپ چاپ بٹھا دیتے، اتنا مراقبہ کراتے اور اتنی تسبیحات پڑھتے، اتنا ضرب لگاتے، یہ کہاں سے آیا؟ اس سے کہو کہ قرآن میں تو یہ آیا نا، اذکر اللہ ذکرن کثیرا. تو کثرت سے ذکر جب سیکھنا ہے تو یہ سیکھنے کا راستہ ہے. مقصود تو وہی ہے کہ اللہ کا دھیان آ جائے ہر وقت. لیکن جانے کے لیے جیسے قرآن شریف کو اصل مقصود سیکھنا ہے تو الف با تا سیکھے گا تو وہ بھی قرآن ہی سیکھ رہا ہے. تو اگر کوئی بیٹھ کر ذکر و اذکار تنہائی میں بیٹھ کر رہا ہے تو وہ اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ برا تو نہیں لگا؟ کیونکہ بہت غافل ہے، بہت غفلت ہے. سمجھے تاکہ ہم اس پر توبہ کریں کہ نہیں آج تک ہم نے اس کو ہلکا سمجھا تھا. تو بھائی ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے اس کا استحضار. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے اس کا استحضار. یہ دونوں چیزیں مختلف ہے. علم تو ہر بندے کو ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی وہ رب تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ابھی سب بیٹھے کہ اللہ ہمارے ساتھ. تو علم ہے، یہ علم ہے نا ہر ایک کو. ابھی سب نے بتایا کہاں ہے، لیکن استحضار نہیں ہے. تو علم الگ ہے، استحضار الگ ہے. تو علم آج کسی کو بھی پوچھا مجھے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ، بولے ہاں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ میں ہونے کا ایک علم ہے اور ایک اس کا استحضار ہے. تو آج تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن استحضار کتنوں کو ہے؟ ہر وقت یہ بات طبیعت میں مستحضر رہے کہ ہر وقت یاد رہے کہ اللہ میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ. اسی کو کہیں گے دھیان. اس کا اگر سادہ لفظوں میں کہو تو ہماری دعوت کے اندر وہ دھیان. لیکن یہ اصطلاحات میں سمجھا رہے کہ بھائی دیکھو تو ہر وقت تو اللہ میرے ساتھ ہے، اس کا استحضار ہوئے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں. یہ کیفیت کا پیدا ہونا، یہ کیفیت کا پیدا کرنا، اس کا حدیث پاک کے اندر حکم دیا گیا. تذکرہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت، رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے حدیث پاک میں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الایمان، اعلیٰ ترین ایمان ہے کہ تو اس بات کو جان لے. اعلیٰ ترین ایمان کیا ہے؟ کہ تو اس بات کو جان لے کہ تو جہاں کہیں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ. ایمان کا اعلیٰ درجہ. تو یہ کیفیت جس کو حاصل ہو گئی
اس کو افضل الایمان والی کیفیت نصیب ہوگی۔ ہم اسی سیکھنے کے لیے تو رات دن پھر رہے ہیں کہ ہمیں کیفیت مل جائے۔ ہاں، یہ افضل الایمان یہ کیا ہے کہ غفلت دور ہو جائے، دھیان ہر وقت رہے۔ اب اگر یہ بات کسی کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، یہ بات کسی کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے صبح شام کے معمولات بتا دیے جائے، جیسے مشائخ بتاتے ہیں، اور دوسرا بندہ کہے جی کہ یہ تو ویسی چیز ہے، یہ تو دیسی چیز ہے، تو معلوم ہوا کہ اس نے تو حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ بھئی معمولات تو کرنے پڑیں گے، لیکن معمولات مقصود نہیں ہے، مقصود تک جانا ہے۔ ہاں، تو معمولات تو بتائے جائیں گے، دوسرا بندہ کہے جی یہ تو ویسی چیز ہے، تو معلوم ہوا کہ اس نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اصل مقصود اللہ رب العزت کی معیت کا دل میں استحضار پیدا کرنا، ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے، انابت اللہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، رجوع اللہ، اس کی کیفیت آ جائے۔ اس لیے ہمارے مشائخ شروع میں اللہ اللہ کا ذکر سکھاتے، اللہ اللہ کا ذکر سکھاتے، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سکھاتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ دونوں ذکر ختم کر کے کہتے ہیں فقط اللہ کی طرف دھیان رکھو۔ یہ سب ترتیب ہوتی ہے کہ فقط اللہ کی طرف دھیان رکھو کہ اس کی طرف سے فیض آ رہا ہے، بس نہ اللہ کا ذکر کرنا، نہ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ۔ حقیقت میں یہی ہے ذکر اللہ، کہ بندے کے دل کی توجہ اللہ کی طرف رہے، کہ بندے کے دل کی توجہ اللہ کی طرف رہے، اسی کو قلب منیب، اور ایسے بندے کو عبد منیب کہتے ہیں۔ منیب کا معنی متوجہ ہونے والا، اللہ کی طرف متوجہ، اس کو منیب، منیبین الیہ ثم اناب وجاء بقلب منیب۔ تو انابت اللہ حاصل کرنے کے لیے ذکر سکھایا جاتا ہے۔ ذکر کیوں سکھایا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو۔ جی بس یہاں پر رکھیں، انشاءاللہ کل اس کے آگے کی بات پڑھیں گے، اور بہت نفع کی بات۔ ہاں، آگے پھر مراقبہ یعنی ذکر کیسے کیا جائے، اور ذکر کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کے سب قرآن اور حدیث سے ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کریں، متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، اور نیت کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے دل کی طرف دیکھے اور اپنی اصلی تصویر کو دیکھے۔
لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا لے تو آپ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارا سب سے بڑا قصور تیرے دین کے کام کو نہ کرنا ہے، اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر نمازوں کو زندہ فرما، ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقوں کو زندہ فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما. اے اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے اللہ عشق کی آگ ہمارے انگ انگ میں پیدا فرما. اے اللہ یہ آگ سے آزادی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آ گئے ہیں. اے اللہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. اے اللہ اس میں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے. اے اللہ اگر یہ مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں کیا کرتا. اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہے، داتاؤں کے داتا ہے. اے اللہ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے اور 21ویں رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے. اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا دھیان نصیب فرما. ہماری زندگی جو غفلت میں گزری ہے اے اللہ اب غفلت والی زندگی سے ہٹا کر دھیان والی زندگی کی طرف لے آ. اے اللہ ہم اس کے لیے آ گئے ہیں. اے اللہ آپ کے دربار میں بیٹھ چکے ہیں. ہمارے جتنے ساتھی اللہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے دلوں کو جانتے ہیں. اے اللہ یہ آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ آپ مان جائیے، اللہ آپ مان جائیے. اے اللہ ان کی مرادوں کو پورا کر دیجئے. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پورے 10 دن صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ پوری امت پریشان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جتنی جماعتیں پوری دنیا میں چل رہی ہے ان کے چلت فرت سے عمومی ہدایت کو پیدا فرما. یا اللہ ان کے چلت فرت کو قبول فرما. دنیا میں جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں یا ہونے والے یا ہو چکے تمام میں صفات قبولیت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے مشائخ ہیں ان کے عمروں میں عافیت کے ساتھ میں برکت عطا فرما. پوری امت کو ان سے استفادہ کرنے کی غیبی شکل صورتیں پیدا فرما. اے اللہ امت کے جان اور مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حالات کو درست فرما. اے اللہ باطل کو ختم فرما، حق کو زندہ فرما، حق کی تائید فرما، حق کی محنت کرنے والوں کی تائید فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.